ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد کیا یہ انقلاب تھم جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے جو دوسرے جو گروپ ہیں کیا وہ خاموش ایک طرح سے بیٹھیں گے؟ کیا ایران کے اندر اب یہ انقلاب ایک طرح سے خاموش ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد حالات اور زیادہ بگڑیں گے۔ اب ایران کی طرف سے پوری مضبوطی کے ساتھ ایک طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پورے مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کریں، جو پراکسی گروپ ہیں، جو الائنس گروپ ایران کے ہیں، وہ اب ایک طرح سے پورے طور سے سرگرم ہو گئے ہیں۔ دراصل یہ کون سے پراکسی گروپ ہیں، ان میں کون سے ایسے لڑاکا اور مزاحمتی گروپ ہیں، کون سے جہادی ایسے گروپ ہیں جو ایران کے لیے پورے مشرق وسطیٰ میں اعلان جنگ کر چکے ہیں، جو اسرائیل کے ناک میں دراصل اب دم کرنے جا رہے ہیں، جو اب امریکہ کے ایئر بیس اور امریکہ کے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ان کے لیے اب کافی زیادہ پریشانی مشرق وسطیٰ میں کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ آج اسی کو ہم دراصل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پورے مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے بعد اب ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی ایران کی مشرق وسطیٰ میں جو سرگرمیاں ہیں وہ اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ مختلف شکلوں میں یہ سرگرمیاں دراصل بڑھ رہی ہیں۔ براہ راست فوجی حملے بھلے ہی ایران کم کرے، لیکن مخصوص موقع پر ہوئے، جبکہ زیادہ تر اثر و رسوخ جو اتحادی گروپ ہے، جو پراکسی گروپ ہیں، ان کے ذریعے اب ایران اسرائیل کو اب دراصل پریشان کرنے جا رہا ہے۔ جس طرح سے عراق کے اندر کاروائیاں اگر دیکھی جائے تو عراق میں داعش اب ایک طرح سے پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، اور ایران کے پاسداران انقلاب کی قدس فورس نے مشاورتی اور عسکری کردار ادا کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اب داعش مشرق وسطیٰ میں اب بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے شام اور سیریا کی اگر بات کی جائے تو بشار الاسد کی حکومت کے بعد اب یہاں پر بھی ایک ملیشیا ہے جو ایران کے حق میں ایک طرح سے کھڑی ہوئی ہے۔ لبنان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حزب اللہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور ایسے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد اب حزب اللہ میں ایک ناراضگی ہے۔ حزب اللہ دراصل اب پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر نشانہ سادھے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نارتھ اسرائیل کو حزب اللہ اکثر نشانہ بناتا رہا ہے۔ حزب اللہ کے جو راکٹ ہیں وہ اکثر نارتھ اسرائیل کو نشانہ بناتے رہے، اور ایک بار پھر اب مشرق وسطیٰ میں جب جنگ کے حالات ہیں تو ایسے میں حزب اللہ لگاتار اب اٹیکنگ موڈ پر ہے، اور حزب اللہ کی طرف سے اب بڑی کاروائی کی تیاری کر لی گئی ہے، اور حزب اللہ کبھی بھی نارتھ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے دوسرے بڑے شہروں پر ایک طرح سے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں حزب اللہ پر اب سب کی نگاہیں ایک طرح سے ٹکی ہوئی ہیں۔ یمن کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایک اور بہت بڑا پراکسی گروپ ایران کا حوثی مجاہدین، حوثی جو لڑاکے ہیں، یہ دراصل پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کے ناک میں دم کرتے رہے، امریکہ کو کسی نہ کسی حوالے سے پریشان کرتے رہے۔ تو ایسے میں اب حوثی جو لڑاکے ہیں یہ بھی پوری طاقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایک طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اسرائیل کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، اور پوری طاقت کے ساتھ حوثی لڑاکے بھی اب میدان میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دراصل چاہے لبنان کی بات کی جائے یا اس کے علاوہ حزب اللہ کی بات کی جائے یا پھر اس کے علاوہ حوثی مجاہدین اور لڑاکوں کی بات کی جائے، یہ سب پراکسی گروپ ہے ایران کے، جو اب ایران کے مشکل وقت میں ایران کے ساتھ ایک طرح سے کھڑے ہیں۔ اور ایسے میں حوثی جو سمندر کے ڈاکو مانے جاتے ہیں، سمندر کے لڑاکے مانے جاتے ہیں، اب یہ پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو عرب ساگر میں روکنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حوثیوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو دشمن کو بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی، یعنی اب حوثی لڑاکے ایک طرح سے تیار ہیں، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد حوثیوں میں بھی ناراضگی ہے، اور حوثی لڑاکے اب پوری مضبوطی کے ساتھ اسرائیل پر ایک طرح سے چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے خلاف براہ راست جو کاروائی ہے وہ اب دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ سال 2024 سے ہی آپ دیکھیے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب براہ راست ڈرون اور میزائل حملے کیے تھے، اور ان حملوں میں بہت بڑا ہاتھ حزب اللہ اور دراصل حوثیوں کا یا جو شیعہ ملیشیا ہے ان کا بھی ایک طرح سے رہا تھا۔ اور ایسے میں اب مشکل وقت میں، کیونکہ پورے مشرق وسطیٰ میں اب ایک طرح سے ہلچل تیز ہو گئی ہے، پورا مشرق وسطیٰ ایک طرح سے جنگ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے، ایسے میں چاہے حزب اللہ کی بات کریں، چاہے حماس اور چاہے حوثی لڑاکوں کی بات کریں، اب یہ پورے دم خم کے ساتھ ایک طرح سے میدان میں آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اور ایسے میں اسی وجہ سے ماہرین کا یہ ماننا ہے
کہ اسرائیل نے دراصل یہ جنگ شروع ضرور کی ہے، امریکہ نے اس جنگ میں آگ ضرور لگائی ہے، لیکن اس کا خمیازہ اسرائیل اور امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، جو پروکسی گروپ ہیں ایران کے، حزب اللہ اور حوثی لڑاکے، یہ دراصل ان پورے علاقوں میں ان کا بہت زور ہے، ان کا ایک طرح سے دبدبہ مانا جاتا ہے، خاص طور سے جو عرب ساگر کی ہم بات کر رہے تھے یا ابنائے ہرمز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو حوثی لڑاکے ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے ایران کے مشرق وسطیٰ میں حکمت عملی دراصل کئی پہلوؤں سے بہت اہم مانی جا رہی ہے، یعنی لڑائی شروع تو اسرائیل نے کی ہے لیکن اس کا خاتمہ دراصل ایران کرے گا۔ ایران کے جو پروکسی گروپ ہیں ان میں اب کافی ناراضگی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ وہ دشمن پر حملے کے لیے اب تیار ہے۔